آداب فہم قرآن، آداب فہم قرآن حکیم، اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ 10 باتیں ہیں، مختصراً عرض کروں گا، اور یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں جو اسلاف نے اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائی ہیں، اس لیے کہ فقط کتابوں کا جمع ہو جانا اور کچھ فنون کا سیکھ لیا جانا اور کچھ تفاسیر کا جمع کر لیا جانا، اور آج کل تو میڈیا کا دور ہے اور آئی ٹی کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو بہت سے گیجٹس ہیں، بہت سی اپلیکیشنز ہیں، یہ سب ریسورسز ہیں اور ان سب کو استعمال کرنا ہے، کوئی شک نہیں ہے، مگر کچھ ہوتے ہیں ظاہر کے حوالے سے آداب یا تقاضے جن کو پورا کیا جاتا ہے، اور کچھ ہوتے ہیں باطن کے حوالے سے۔ یہ جو باطن کا معاملہ، یہ بڑا قیمتی معاملہ ہے، انما الاعمال بالنیات، تو مشہور حدیث ہم سب کو یاد ہے، تو اس باطن کے حوالے سے بھی چند باتیں ضروری ہیں، ان کا بھی اور کچھ ظاہر کے امور کا بھی ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ تو 10 آداب میں آپ کے سامنے فہم قرآن کریم کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا ادب تعوذ کا اہتمام۔ تعوذ کا مطلب ہم سب کو معلوم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ عجیب بات ہے نا، قرآن جیسا پیارا کلام پڑھ رہے ہیں اور شیطان ادھر ہی آئے گا، شیطان وہاں کم جاتا ہے جہاں اس کے کام ہو رہے ہیں، وہ تھپکیاں دے کے نکل جاتا ہے۔ آپ اور میں جو قرآن کھول کر بیٹھیں گے ادھر ہی زیادہ آئے گا، اسی لیے رحمان نے بتا دیا ہمیں پہلے ہی، سورہ نحل کی آیت نمبر 98، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو، قرآن پڑھنے لگو، تو اللہ کی پناہ لے لو شیطان مردود سے۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے رحمان نے فرمایا کہ میری پناہ لے لو۔ کیوں؟ اس نے کہا تھا، سورہ اعراف میں ذکر آتا ہے آیت نمبر 16-17 میں، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا تیرے ان بندوں کے خلاف۔ تو قرآن تو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، شیطان مردود، اس کو اپنا ہم دشمن سمجھیں اور وہ ہمیں ورغلانے کی کوششیں کرے گا، تو قرآن کا ادب بھی ہے، تلاوت کا بھی ایک ظاہری ادب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور باطن میں بھی یاد رہے کہ مجھے اس کی دشمنی اختیار کرنی ہے اور اس کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ یہ ورغلاتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دوسرا ادب، اللہ تعالیٰ پر توکل۔ قرآن حکیم بہت عظیم کلام ہے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس کے فہم کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا، اور شیطان ورغلانے کی بھی کوشش کرتا ہے، نفس کی شرارتیں بھی ہیں، بہک جانے کے اعمال بھی ہو جاتے ہیں اور بہکائے جانے کی دعوتیں بھی دی جاتی ہیں، مگر میرا اللہ طاقتور ہے، ہمارا اللہ طاقتور ہے۔ اس اللہ پر توکل کرنا کہ وہ سارے شرور سے بچانے پر قادر ہے، اس کے نام سے ہی اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور جب سیکھنے سمجھنے بیٹھیں تو اس کے کلام کے ساتھ ساتھ اس رحمان کی عظمت وہ بھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ بہرحال اللہ پر توکل، یہ جملہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہم سنتے نا کہ تم قرآن خود سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہدایت دینے اور گمراہ کر دینے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اسی پر بھروسہ کر کے اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ سے دعا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، کیوں؟ اس کی توفیق کے بغیر زبان ہماری حرکت نہیں کر سکتی، آنکھوں کی پتلیاں حرکت نہیں کر سکتی، دل دھڑک نہیں سکتا، تو ہدایت کیسے ملے گی؟ تو اسی سے دعا مانگنا، اور یہ دعا دل سے، یہ جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، اگلی نشست میں سورہ فاتحہ کا مطالعہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا دل سے نکلنی چاہیے، کیوں؟ ہدایت دینے کا کوئی اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میرے دل و دماغ کا کھول دیا جانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، میرے سینے کا کھول دیا جانا میرے اللہ کے اختیار میں ہے، سارے شرور سے بچا لیا جانا یہ توفیق اللہ ہی کی طرف سے آئے گی۔ اسی اللہ سے بار بار دعا کرنا، بار بار دعا کرنا، بار بار دعا کرنا۔ ختم قرآن کے موقع پر بھی دعا کرتے ہیں نا، وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا، اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے، یہ دعا بھی کرنا۔ اور اسی طرح اللہ جو اس میں سے ہم نہیں جانتے وہ ہمیں عطا فرما دیجئے، جو ہم بھول گئے اللہ وہ یاد دلا دیجئے۔ ختم قرآن کے موقع پر دعا، یہ مختلف مواقع پر بھی دعائیں ہیں، لیکن ایک قاری قرآن کو اور ایک طالب علم جو قرآن سیکھنے بیٹھ رہا ہے اس کو یہ دعا کا اہتمام مستقل اللہ سے کرتے رہنا چاہیے۔ چوتھی بات، ہدایت کی طلب، کیوں؟ یہ کتاب ہدایت ہے، تو میرے دل میں ہدایت کی طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ معاف کیجئے گا، یہ نہیں کہ میں علامہ بن جاؤں، یہ نہیں کہ میں اتنا کوالیفائڈ ہو جاؤں تو میں اس کام کے قابل ہو جاؤں گا اور میں یہ لیول میٹ کر لوں گا فہم قرآن کا تو مجھے یہ بینیفٹس مل جائیں گے اس کے، قطعاً نہیں۔ یہ بہت چھوٹی سی باتیں ہیں، یہ دنیا کے بینیفٹس اور پرکس کا مل جانا اور فوائد کا مل جانا یہ بہت چھوٹی سی شے ہے، یہ ویسے ہی مل جائے گی۔
جو اللہ کا ہو رہا ہے اللہ ویسے ہی دے دے گا اس کو انشاءاللہ تعالی، لیکن دل میں طلب ہدایت کی ہو، تڑپ ہدایت کی ہو۔ صحابہ ایک ایک آیت سیکھتے تھے اور صحابہ ایک ایک آیت کو سمجھتے تھے، صحابہ چند آیات کو سمجھ کر عمل میں لاتے، پھر اگلی آیات کو سیکھنے کی اور معلوم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اور جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم تمام کے تمام گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت عطا کروں، تو مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ تو پھر وہی توکل بھی اللہ پر، دعا بھی اللہ سے، اور اندر طلب اور تڑپ ہو ہدایت کی۔ جب سچی طلب تڑپ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سلمان فارسی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے، آتش پرس کے گھر سے اٹھا کر ہوتے 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 محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اور ابو لہب میں ہدایت کی طلب نہیں تھی، اس کو قرآن سنانے والے رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو لہب کو اتنی عربی آتی تھی کہ آپ اور میں 100 برس لگا کر بھی نہیں سیکھ سکتے۔ ایسے ہی ہے نا؟ مگر وہ دل کا سوئچ آف ہے تو ہدایت نہیں ملی۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک آتش پرس کے گھر میں ہے مگر دل میں طلب و تڑپ ہے، اللہ نے خود ہی پہنچا دیا محمد کریم کے پاس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پانچویں بات، تسلیم و رضا کی کیفیت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تسلیم جھک جانا، رضا راضی رہنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کلام میرے رب کا کلام ہے اور میرے رب نے جو فرمایا میں اس پر راضی ہوں، اور میرے رب نے جو تقاضا کیا میں اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کیفیت کے ساتھ جب ہم قرآن کھولیں گے تو سبحان اللہ ایک ایک آیت، خدا کی قسم ایک ایک آیت جو ہے وہ ہدایت کا سامان بنے گی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوگا آپ کے میرے گھر میں ٹیبل پر یہ کہیں قرآن کا نسخہ رکھا ہوگا اور کسی پریشانی کے اندر آپ میں 2-4 دن سے مبتلا ہوں گے، اور کوئی وجہ بنی کہ میں اور آپ قرآن کی طرف آئے ہیں اور قرآن کو ہم نے کھولا، اور خدا کی قسم آپ کے میرے مسئلے کا حل اس میں اسی صفحے پر موجود ہوگا۔ کر کے دیکھیے، جب اس کیفیت میں بندہ ہو کہ میرے مالک تو نے جو فرمایا وہ برحق ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، مالک تو نے جو فرمایا میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تیرے سامنے جھکا دوں، بس میرے اندر کمی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اعتراف بھی بندہ کر لے اور اس تسلیم و رضا کی کیفیت پر آ جائے تو اللہ کی قسم یہ کتاب ہدایت لگے گا یہ میرے لیے ہے، اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، یہ آج 21ویں صدی ہے، یہ سن 2016 ہے، یہ میرے مسائل کا بیان ہو رہا ہے، یہ میرے گھر کے مسئلے کا بیان ہو رہا ہے، یہ میرے محلے کے مسئلے کا بیان ہو رہا ہے، یہ میری تصویریں جو میرا اللہ میرے سامنے رکھ رہا ہے۔ مگر یہ مقام کب آتا ہے؟ جب بندہ سرنڈر کر دے، میں جھکا رہوں اللہ کے سامنے اور میں راضی ہوں اپنے رب کی بات پر، رضیت باللہ ربا وبی محمد رسولہ وبالاسلام دینا، جیسے احادیث میں کلمات آتے نا، میں اللہ کے رب ہونے پر اور محمد کریم علیہ السلام کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ یہ ہے جو اندر کی بھی کیفیت ہو، راضی رہنا، راضی برضائے رب، اور تسلیم کی کیفیت کہ اپنے آپ کو جھکائے رکھنا ہے اپنے رب کے احکامات کے سامنے۔